اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را میں اللہ ہی ہوں، دیکھتا ہوں اور جانتا ہوں۔ یہ آیات قرآن کی آیات ہے، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے رب کی طرف سے اتارا جاتا ہے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر کے رکھا ہے، جسے تم دیکھ رہے ہو۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ قادر ہے عرش پر۔ اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک مقرر وقت اور مدت تک، جو اللہ کے علم میں ہے، یعنی دنیا کی فنا تک گردش کر رہا ہے۔ وہی کام کی تدبیر کرتا ہے، اپنے نشانات کو روشن کرتا ہے، تاکہ تم اپنے رب کے وعدے کی ملاقات کا یقین کر لو۔ اور وہی اللہ ہے جس نے زمین کو پھیلایا ہے اور اس میں میخوں یعنی پہاڑوں اور نہروں اور ہر قسم کے پھلوں کے دوہرے جوڑوں، میٹھی اور کھٹی چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ وہی رات کو دن کے ذریعے، دن کو رات کے ذریعے چھپا دیتا ہے۔ بے شک اس اللہ تعالیٰ کی کاریگری میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور زمین کے اندر باہم ملے ہوئے اور جدا جدا مختلف ٹکڑے اور انگوروں کے اور خیت کے باغات اور کھجوروں کے درخت ہیں، جن کو ایک ہی پانی پلایا جاتا ہے۔ بعض کو بعض پر پھلوں میں بڑھا دیتے ہیں، بعض میٹھے تو بعض کھٹے، بعض اچھے تو بعض خراب ہوتے ہیں۔ بے شک اس میں عقل سے کام لینے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بت پرستی پر تعجب ہوتا ہے، تو ان کا یہ کہنا بھی بجائے خود عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم از سر نو پیدا کیے جائیں گے؟ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کے کافر ہو گئے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن کے گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی جہنمی ہے جو اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور اچھائی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر کے بجائے عذاب میں جلدی کر رہے ہیں، اور بے شک ان سے پہلے جھٹلانے والی امتوں کے عذاب کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اور بے شک آپ کا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود البتہ ان کی توبہ قبول کرنے والا ہے، اور بے شک آپ کا رب بڑی سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ اور جو لوگ کافر ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری جاتی؟ دراصل اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نافرمانوں کو ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہدایت کرنے والا ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ مادہ اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے اور جو کچھ رحموں میں گھٹتا بڑھتا ہے، اور اللہ کے پاس ہر چیز اندازے سے ہے۔ وہی ظاہر اور پوشیدہ مخلوق کو جاننے والا اور مشرکین کی نسبتوں سے بڑی اور بلند ہستی کا مالک ہے۔ تم میں سے جو شخص اپنی بات کو چھپائے اور جو اسے بآواز بلند کہے، اور جو شخص رات کو چھپ جائے اور جو دن میں چلے، سب اللہ تعالیٰ کے لیے برابر ہے۔ آدمی کے آگے پیچھے اس کے پہرے دار مقرر ہیں، جو اللہ کے حکم سے اس کی تقدیر کے مطابق اس کی نگاہ مانی کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی نعمت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اس کی اطاعت کو اس کی نافرمانی سے نہیں بدلے۔
اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی برائی و بدی کا ارادہ کر لیتا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور ان کے لیے اس کے سوا کوئی بھی کارساز نہیں ہے جو ان کو عذاب سے بچائے۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں برق دکھاتا ہے مسافروں کو ڈرانے کے لیے اور مقیم رہنے والوں کو امید دلانے کے لیے، اور وہی بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے۔ اسی کے خوف سے ملک موکل بھی اسی کی تسبیح و تعریف کرتا ہے، اور فرشتے بھی اسی کی تعریف کرتے ہیں، اور وہی آسمان سے بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالتا ہے، اور وہ اللہ کی شان میں جھگڑتے ہیں، اور اللہ سخت سزا دینے والا نہایت طاقتور ہے۔ مخلوق کے لیے اسی کو پکارنا حق ہے، اور جو لوگ اس کے سوا بتوں کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب دے نہیں پاتے، مگر جس طرح وہ شخص جو اپنے دونوں ہاتھوں کو پانی کی طرف پھیلائے اور اشارے سے پانی کو پکارے کہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، اور پانی اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے، اور کفار کی پکار گمراہی اور باطل کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ ہی کو زمین اور آسمانوں کی تمام مخلوق خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتی ہے، اور ان کے صاحب بھی صبح شام۔ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ فرما دیجئے اللہ۔ فرما دیجئے کیا تم پھر بھی اس کے سوا اوروں کو دوست بناتے ہو جو خود اپنی جان کی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ فرما دیجئے کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے، یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ یا جن کو یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں انہوں نے بھی اللہ کی طرف مخلوق پیدا کی ہے، پھر ان پر ان کی پیدائش مشتبہ ہو گئی ہے۔ فرما دیجئے کہ صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے، اور وہی اکیلا غالب ہے۔ اسی نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اپنی اپنی وسعت کے مطابق ندی نالے بھی نکلتے ہیں، پھر پانی کا ریلا جھاگ کو اٹھاتا ہے، اور جس چیز سے زیور یا ساز و سامان بنانے کے لیے آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں اسی میں بھی اسی طرح جھاگ ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی حق اور باطل کی مثالیں بیان فرماتا ہے، پھر جھاگ تو خشک ہو جاتی ہے، اور جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی مثالیں بیان فرماتا ہے، جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی بجا آوری کی ان کے لیے اچھائی ہے، اور جن لوگوں نے اس کے حکم کی نافرمانی کی اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے وہ سب ہو اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی، تو وہ سب کچھ اپنے بدلے میں دے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا حساب ہے، اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ کیا جو شخص علم رکھتا ہے کہ آپ پر آپ کی رب کی طرف سے جو اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ دراصل نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہے، جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو نہیں توڑتے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔